إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني صاحبوں ساتھیوں بزرگوں بھائیوں تمام قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی خالق کائنات کے لیے، مالک عرش و سماوات کے لیے، جو بگڑیاں بنانے والا ہے، اولادیں دینے والا ہے، مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے، زیر و جبر کرنے والا ہے، اور لا تعداد درود و سلام ہوں جناب سید الاولین و آخرین امام الانبیاء سید المرسلین ساقی کوثر صاحب محشر حسن و حسین کے نانا فاطمہ الزہرا کے بابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر صاحبوں، میں نے رب کے قرآن میں سے ایک مقام آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صاحب یہ دو آیات رب کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں نازل فرمائی۔ خالق نے یہاں پر نبی اکرم نبی کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ صاحبوں پچھلے دو حصوں میں ہم نے قرآن میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اسماء گرامی نبی کی صفتوں کا جو تذکرہ کیا تھا، اسی کی ایک کڑی آج یہ پارٹ 3 ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، نبی کا مقام ہم بیان نہیں کر سکتے، الحمدللہ بہت مواد ہے۔ لیکن جیسا کہ معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ پورا گزر گیا اور آج ربیع الثانی کا پہلا جمعہ ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وہ واضح ہیں یہ ہر بچے کی زبان پر ہے۔ اے جائیہ النبی، اے نبی، انا بے شک ہم نے ارسلناک شاہدا، آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کہتے کس کو ہے؟ یہ پہلی بات ہے تو خالق کائنات میں ان دو آیات میں بیان فرمائی ہے۔ شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والوں کو، حاضر کو۔ کسی بھی معاملے میں آپ چلے جائیں، سب سے پہلے اگر آپ اپنا مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے، آپ کا کوئی شاہد ہونا چاہیے، ورنہ آپ مقدمہ جیت نہیں سکیں گے۔ لیکن خالق کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی رسول تو بنایا ہی بنایا تھا، لیکن ساتھ ہی خالق کائنات نے یہ بھی کہہ دیا ہم نے اس کو شاہد بھی بنایا۔ گویا کہ نبی اپنی امت کے اوپر بھی شاہد ہے، دیگر امتوں کا بھی شاہد ہے، گواہ ہے۔ اللہ رب کائنات نے دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، بے شک ہم نے تمہاری طرف جو رسول بھیجا ہے وہ تمہارے اوپر شاہد ہے، گواہ ہے، گواہ ہے۔ کسی بھی مقدمہ میں جج کے سامنے آپ مجرم کو پیش کر دیں، ملزم کو پیش کر دیں، وہ ملزم سے مجرم اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک اس کے خلاف آپ کے پاس شاہد نہیں ہے۔ دیگر باتیں ساری ہو سکتی ہیں، کمزور ہو سکتی ہیں، فائدہ مل سکتا ہے ملزم کو، لیکن جب آپ کٹہرے میں جج کے سامنے ایک شاہد رہیں گے جس کو آج کی زبان میں عینی گواہ کہتے ہیں، چشمدید گواہ کہتے ہیں، آپ کا مقدمہ وہی جو ملزم تھا وہ مجرم بن جائے گا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری امت کے اوپر شاہد بن گئے، اور امت بھی نبی کی شاہد ہے، صرف نبی ہی نہیں ہے، امت بھی شاہد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، آقا کے ستارے تھے، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا منظر تھا، کیا تصور ہوگا، دیکھیں ذرا کیا تصویر بنائی ہے خالق کائنات نے۔ مہتاب کے ساتھ ستارے، خالق نے آسمان سجا رکھا تھا، تو اتنے میں ایک جنازہ گزرا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ ان میں سے کئی آدمیوں نے کہہ دیا کہ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، بڑا پارسا تھا، متقی آدمی تھا، تو حضور نے کہہ دیا واجہ بات۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور جنازہ گزرا، ایک اور میت گزری، کہنے والوں نے اس کے بارے میں کہہ دیا یہ آدمی اچھا نہیں تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، جیسی بھی بات کی، اس کی برائی بیان کی۔ حضور نے فرمایا واجہ بات، واجہ بات۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنوب رسی کے طالب علم تھے، استاد سے عجیب بات سنی تھی، شاگرد ہونے کی حیثیت سے معلوم نہیں تھا کہ واجہ بات کیا ہے۔ پوچھ ہی لیا حضور، ہم نے آپ سے پہلا جنازہ گزرا، تاریخ کی تو آپ نے کہا واجہ بات، دوسرا گزرا آپ نے کہا واجہ بات، یہ واجہ بات کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جب پہلا گزرا تم نے اس کی اچھائی بیان کی ہے تو میں نے کہا واجہ بات، یعنی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ جو دوسرا گزرا تم نے اس کی برائی بیان کی اور میں نے کہہ دیا واجہ بات، یعنی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہے۔ اور ساتھ ہی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اثنیتم علیہ خیرا فواجبت لہ الجنہ، اور جس کی تم تعریف بیان کر دو، جس کی اچھائی بیان کر دو، جس کی ثنا کر دو، اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین کے اوپر اللہ کے گواہ ہو، یعنی تم زمین کے اوپر اللہ کے گواہ ہو۔ نبی تو شاہد ہی شاہد تھا، خالق کائنات نے مرتبہ یہ دیا تھا، جہاں آخری نبی بنایا امت آخری بنائی، جہاں خالق کائنات نے سید الاولین و آخرین بنایا، جہاں امتوں کی امت کو سردار بنا دیا۔ یہ ہے نبی کی شاہد ہونا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بڑی لمبی ہے، بڑا معروف واقعہ ہے کہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج دیا، خطبہ حج دینے کے ساتھ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا هل بلغت، خبردار کیا میں نے اپنا پیغام، اپنا کام پورا نہیں کر دیا، پیغام پہنچا نہیں دیا؟ خالق نے جو مجھ کو رسالت دی تھی کیا اس کا حق ادا کر دیا یا نہیں کر دیا؟ فقال، تو سب نے کہا تھا جی ہاں۔ فقال، تب حضور نے کہا تھا اللہم شہد، اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ نبی صاحب امت صاحب، اور نبی اپنے اوپر امت کے حق میں اور امت کے بالکل مقدمے میں خالق کو خود کہہ رہا ہے اللہم صلی، اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ یہ گواہی میں نے دلوا دیا، تو نے میرے ذمہ فریضہ لگایا تھا پورا میں نے کر دیا، یہ تیرے زمین کے اوپر تیرے گواہ ہیں، ان گواہوں کے سامنے میں نے گواہی تیرے سامنے دلوا دی ہے کہ یہ کہتے ہیں آپ نے حق ادا کر دیا ہے، اللہ تو بھی گواہ ہو جائے، تو بھی گواہ ہو جا، جہاں بات نہیں کی میرے نبی نے۔ اور یقین جانیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلا جملہ نہ بھی کہتے تب بھی قیامت تلک کے لیے یہ بات سچ تھی، حق تھی کہ نبی صاحب تھا اپنا فریضہ پورا کر کے لیا، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تو لوگوں جہاں پر حاضر ہے وہ غائب کو جا کے خبر دے دے، جو جہاں شاہد ہے وہ بعد میں آنے والوں کو شاہد بنا کر آئے گا۔ یہ نبی کی شہادت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی سب سے بڑی شہادت، اور آپ کی یہ شہادت ہوگی، یہ تو دنیا کی بات ہے نا، قیامت کی بات، منظر قیامت کا دکھلاتا ہوں، چلیے تھوڑا سا مقام آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حدیث ہے بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، مختصراً بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات امتوں کو اکٹھا کرے گا، ان سے گواہیاں لے گا، تو نوح کی باری آئے گی، دیگر امتوں کی بھی باری آئے گی، رسولوں کی باری آئے گی،
تو نوح علیہ السلام کی باری آئی تو خالق کائنات نے نوح کی امت سے پوچھا، نوح نے حق ادا کر دیا تھا، نوح نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا، نوح نے تم کو میری عبادت کے طریقے سکھلا دیے تھے، میرے احکام بتا دیے تھے۔ امت انکار کر دے گی، کہے گی ہم نہیں جانتے، ہم نہیں مانتے، نوح نے حق نہیں ادا کیا، نوح نے حق ادا نہیں کیا۔ تب جب یہ گواہ مکر جائے، آپ جانتے ہیں نا عدالتوں کے چکر آپ کو لگتے ہیں نا، جب گواہ جسمدید مکر جائے تو سارا مسئلہ، نوح کو تو پریشانی ہے نا کہ میں نے 950 سال تبلیغ کی، ان کی منتیں کی، ان کے ترلے کیے، سماجتیں کی، اور ان کو رب کے قرآن سنایا، نب کا پیغام رب کا پہنچایا، آج یہ انکار کر رہی ہے۔ تب اللہ پوچھے گا ہاں بھی لو بتا، یہ تو مکر گئے، تو مدعی تھا، جو مدعا علیہ تھے، مدعا علیہ نے انکار کر دیا ہے، اب تیرے پاس کیا ہے؟ کوئی اور دلیل ہے؟ تب نبی نوح علیہ السلام کہا کہ اللہ میرا گواہ ہے۔ حضور پوچھیں گے، حضور نے کہا اللہ پوچھیں گے بتا گواہ کون ہے؟ تب وہ کہیں گا محمد و امتہ، محمد اور اس کی امت میری گواہ ہے، محمد اور اس کی امت امت محمدیہ میری گواہ ہے۔ اے اللہ میں نے تیرا جو پیغام دیا تھا، جو احکام تو نے دیے تھے، میں نے ان کو بے نوعان کہاں پہنچا دیے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب اللہ تم سے پوچھے گا، تب اللہ مجھ سے پوچھے گا، تب اللہ تم سے پوچھے گا، مجھ سے پوچھے گا، تو ہم بھی کہہ دیں گے اے اللہ تیرے نبی نوح نے حق ادا کر دیا تھا، جو سچا ہے، اس کی قوم جھوٹی ہے۔ تو اللہ پوچھے گا نوح گزرے ہزاروں سال ہو گئے جب تم آئے تھے، نوح کو گزرے ہزاروں سال گزر گئے تھے جب تم آئے تھے، تم کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ نوح سچ کہہ رہا ہے؟ تب ہم رب کا قرآن پکڑ کے کہیں گے، رب کا قرآن پڑھ کر رب کو کہیں گے اللہ یہ تو نے بھیجا تھا، تو نے کہہ دیا تھا انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم۔ ہم قرآن پڑھ کے کہیں گے اللہ تیرا قرآن یہ کہتا تھا، نوح نے اپنا حق ادا کر دیا تھا۔ تب خالق کائنات کا محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہیں گے اے اللہ تو نے مجھے بتایا تھا، تو نے مجھے وحی دی تھی، رسالت دی تھی، نبوت دی تھی، اس رسالت میں، اس نبوت میں تو نے جہاں قصے دیگر انبیاء کے بیان کیے وہاں نوح کا بھی بیان کر دیا تھا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کیا ہوگا؟ مقدمہ جیت جائیں گے، خالق کائنات کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے۔ یہ ہے انا ارسلناک شاہدا، آپ پیارے پیغمبر اے نبی ہم نے تجھ کو شاہد بنا کر دیا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب کائنات نے فرمایا وَمُبَشِّرًا، اے نبی ہم نے تجھ کو مبشر بنایا ہے، اے نبی ہم نے تم کو مبشر بنایا۔ آپ پیارے ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنایا۔ کیسے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بشارت دی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ آپ پیارے پیغمبر آپ خوشخبری سنائیے مومنوں کو، کس چیز کی؟ بأن لهم من اللہ، بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضلا کبیرا، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ خالق کائنات اپنے نبی کو بشارتوں کے لیے رکھا ہے، اے نبی تو بشیر ہے، تو مبشر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حدیث ہے مسلم کے اندر موجود ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما ترضون ان تكونوا ربع اہل الجنہ، کیا تم راضی ہو
अपनी उम्मत के लोग बैठे हुए थे, अबू बकर सदीक थे, उमर थे, अली थे, उस्मान थे, तलहा, साद, जुबैर थे, साद बिन अबी वक्कास थे, अबू जर थे, अबू अंसारी थे, सारे बैठे थे ना। अबू अयूब अंसारी, सारे सहाबा की मजलिस बैठी हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुशारतें देने लगे, फरमाने लगे क्या तुम राजी हो जाओगे कि अल्लाह जन्नत का चौथा हिस्सा तुमको दे दे? तो सहाबा बड़े खुश हुए, फरमाने लगे अच्छा चलो छोड़ो चौथे हिस्से को, तीसरा हिस्सा जन्नत का मिल जाए, ठीक है। अब जिस आदमी को ये मालूम हो कि जन्नत कितनी बड़ी है और जन्नत का चौथा हिस्सा, वो तो राजी ही राजी है। अब उसको इनाम दे रहा है नबी, क्या चौथा नहीं, तीसरा हिस्सा। आज 16 तीसरा हिस्सा। सहाबा आपकी खुश थे, लेकिन हजूर ने फरमाया मजा ऐसा नहीं आएगा। बशारत नबी देने वाले थे, खालिक कायनात की मर्जी से था। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी लारजऊ अन तकूनु निस्फ अहलिल जन्नह। ओ लोगों, चौथा तीसरा नहीं, सारी जन्नत की आधी जन्नत तुम्हारी होगी। सारी जन्नतों में से आधी जन्नत तुम्हारी होगी। मुस्कान उठाइए, वहाँ हदीस मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नतियों की 120 सफ़े होंगी, जन्नतियों की 120 सफ़े होंगी, उनमें से 80 सफ़े जो वो तुम मेरी उम्मत मोहम्मद की हो। कितनी बड़ी बसारत है, कितनी बड़ी बसारत है। हाँ, एक और हदीस सुनाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में जाने वाले जो होंगे ना, 1000 में से एक बंदा जन्नत में जाएगा, 999 जहन्नुम में जाएंगे। अब सहाबा तो फितरी बात थी, परेशान हो गए कि इतनी बड़ी तादाद जहन्नम में, सिर्फ एक बंदा 1000 में से। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरब्बी भी थे ना, कि आप पास शनास भी बड़े थे, चेहरे की अताओ चढ़ाओ जानते थे, पहचानते थे। चेहरे का रंग बदलना नबी को खालिक कायनात ने बताया था, सिखलाया था। जब रंग बदले तब हजूर ने फरमाया ऐसी बात नहीं जो तुम सोच रही हो। क्या फरमाया? फरमाया वो जो 999 होंगे जहन्नम में जाने वाले, वो तुम में से नहीं होंगे, वो याजूज माजूज के होंगे। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बसारत है नबी। अल्लाहु अकबर। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अना अव्वल मन यक़रा बाबल जन्नह, मैं पहला हूँगा कि जन्नत का दरवाजा बजाऊंगा, पहला हूँगा जो जन्नत का दरवाजा। ये नबी की बशारत थी, पूरी उम्मत को बता दिया था कि उम्मत को लेकर जाने वाले मोहम्मद रसूल करीम अकरम मुस्तफा मुस्तबा साफे साफी सबसे पहले जन्नत में किसको लेकर जाएंगे? अपनी उम्मतियों को, जब बशारत लेकर जाएंगे। चलिए आगे बात चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खालिक कायनात ने फरमाया वह नज़ीरा, प्यारे पैगंबर हमने तुमको शाहिद मुबश्शिर नज़ीर बनाकर भेजा, डराने वाला बनाया। डराने वाला सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल पेश कर रहे थे डराने वाले के हवाले से। अल्लाह रब्बे कायनात ने कुरान में फरमाया इन्नमा अंता मुनज़िरुन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन वकील। अब प्यारे पैगंबर आप तो डराने वाले हैं, अल्लाह हर चीज के ऊपर निगहबान है, वकील है, कारसाज है, अल्लाह हर चीज का है। लेकिन सिर्फ आपका काम क्या है? डराना है। आपके जिम्मे सिर्फ ये भी है, आप इनके ऊपर निगहबान नहीं है। परेशानी की जरूरत नहीं है, अगर कोई आदमी नहीं ईमान लाता तब की जरूरत नहीं है। आपका काम सिर्फ हक अदा करना है, आपका काम सिर्फ लोगों को खिताब करके बता देना है। सही बुखारी की रिवायत है, हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी। फरमाया, खड़े हुए फरमाने लगे मेरी मिसाल ऐसी है, एक आदमी आया कि
اس نے بتایا کہ بھی میں دیکھ کے آ رہا ہوں لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور جو مان لے گا تو راتوں رات سامان اٹھا کے چلا جائے گا، بچ جائے گا، جس میں اس کو دھوپ ٹھنڈا ہوا وہاں پر حملہ ہو جائے اور وہ رگڑا جائے گا۔ اور ساتھ ہی آپ نما آنا نذیر اور جان من لوگوں باجے ڈرانے والا، باجے لوگ ڈرانے والا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث صحیح ہے، مسلم بخاری کے اندر موجود ہے کہ لما نزلت آیا، جب یہ والی آیت نازل ہوئی نا، وانذر عشیرتک الاقربین، پیارے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ فرماتے ہیں کہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشا، آپ نے سارے قریشیوں کو بلا دیا، اپنے خاندان کو سب کو بلا لیا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے ان کو خطاب کیا، بڑا لمبا خطاب ہے، حدیث ہے، وہاں پر حضور نے فرمایا جا معشر قریش اسألوا انفسکم من اللہ، اب قریش کے لوگوں اپنی جانوں کو بچاؤ، ڈرانے والے انداز میں فرمایا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یہ بات یاد رکھنا، اللہ کے ہاں میں تمہیں کچھ نہیں فائدہ دے سکتا، اللہ کے ہاں میں کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ آپ اپنے تایا عباس کو کہہ رہے ہیں یا عباس یا عم رسول اللہ، اے مالی عمل کیجئے، لا اغنی، میں فائدہ نہیں دے سکتا، اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ آپ اپنی پھوپھی صفیہ کو کہہ رہے ہیں یا صفیہ تو امت رسول اللہ، آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو کہہ رہے ہیں یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی، ماں سے میرے مال میں سے جو سوال کرنا وہ کر لے، جو چاہتی ہے کر لے، اے مالی لیکن عمل کرنا، لا اغنینک من اللہ شیئا، ہاں اللہ کے ہاں میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، وہاں پر عمل کے ساتھ کام کرے گا۔ یہی بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من بطا عمل ہو، جس کا عمل اس کو دور کر دے گا نا، اس کا نسب اس کو فائدہ نہیں دے سکتا، عمل جس کے دور ہوں گے اس کا نسب فائدہ نہیں دے سکتا۔ میں مثال دینے لگا ہوں، قرآن سے خالق کائنات نے پانی بھیجا، پیغمبر ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا، تو نوح نے کہا تھا ارکب معنا، بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، آ جا، تو بیٹا آگے سے کہتا ہے کیسی باتیں کرتے ہو، پانی سے میں ڈر جاؤں گا، اللہ اکبر، ساوی الی الجبل، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یا سمول من الماء، تو مجھ کو پانی سے بچا لے گا۔ تو خالق کائنات نے اس کو پانی کے اندر ڈبو دیا۔ کس کا بیٹا تھا؟ نبی کا۔ پسر کس کا تھا؟ رسول کا۔ نسبت کتنی تھی اعلیٰ؟ سید زیادہ، شہزادہ؟ اللہ کہتا نہیں، مجھ کو نسبت سے نہیں تعلق، عمل سے تعلق ہے، عمل کر آ، میں تجھے جنت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر صرف نسب سے کام چل رہا ہوتا تو اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے علاوہ کوئی بھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ جا سکتا ہے کوئی نہیں جا سکتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا لوگوں یاد رکھیں، میں ڈرانے والا ہوں، میں ڈرا رہا ہوں اللہ کے عذاب سے، قیامت سے، خالق کائنات کی شکتیاں، جہنم کی شکتیوں سے، خالق کائنات کے جو پیدا کی ہیں، بنائی ہیں، ان سے اللہ کے نبی ڈراتے رہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، اگلی صفت رب کائنات نے فرمائی وداعیا الی اللہ، بھیجنے ہی اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی بطور ہادی
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह दूसरी जगह कुरान में फरमाते हैं कुल हाजिही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन तबानी। और लोगों याद रखना, हाजिही सबीली, ये मेरा रास्ता है। अदऊ इलल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ दावत देने वाला हूँ, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला हूँ। माल के अर्ज़ सभा के सामने सर झुकाने के लिए तुम्हारे आया हूँ। अल्लाह अकबर। मैं तो पैरवी करता हूँ, मेरे पीछे चलने वाले जो भी इसी रास्ते पे चलने वाले हैं, पूरी दुनिया के अंदर जब तक कायम रहेगी, क़यामत नहीं आ जाएगी, कुरान की ये आयत पढ़ी जाती रहेगी, नबी का हक अदा होता रहेगा। कुल हाजिही सबीली इलल्लाह। हर मुबल्लिग उठेगा, हर खतीब उठेगा, हर मौलवी उठेगा, मिंबर पर खड़ा होगा, यही आयत पढ़ के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हादी होने की गवाही देता है। दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही, बात करता है। अल्लाह अपने नबी को क्या बनाकर भेजा था? दाई बनाकर भेजा था, दाई बनाकर भेजा था। सिर्फ अपनों को नहीं, बेगानों को भी। अपनों को सीने से तो हर लगाता है ना, तो नबी तो बहुत थे ना जिन्होंने बेगानों को भी, गैरों को भी अपने सीने से लगाया, दावत दी, बुलाया, नबी के अपने नहीं रब के घर में बुलाया, बैतुल्लाह में बुलाया, इसलिए तो लोग बच जाए। अल्लाहु अकबर। कौन थे? आपके खानवादे के अलावा बाकी कौन थे? यहूदी थे, ईसाई थे, आपके अपने थे। दावत सबको दी है ना, रब के कुरान की तरफ दावत सबको दी है। दावत देने का अंदाज था मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफसोस इस बात का है, आज हम उसी नबी के दाई हैं जो दाई इलल्लाह था। आज हम भी उसी कौम के लिए दाई इलल्लाह है, क्या हमारी दावत के आने के लिए लोग तैयार नहीं होते। अल्लाह हमारी दावत में भी असर रख दे, अल्लाह हमारी दावत में भी असर रख दे कि लोग आए तो तेरे ही सर, तेरे ही आगे सर झुकाने के लिए आए, तेरे ही घरों को आबाद करने के लिए आए। ये खालिक़ कायनात से हम बदस्ता तो करते हैं कि अल्लाह वो नबी था जिसने तेरी तरफ बुलाया था, आज हम उसकी उम्मत के लोग भी तेरी तरफ बुलाना चाहते हैं। लोग शिरक की गलाजतों में पड़े हुए हैं, बिदअत की गुमराहियों में गिर चुके हैं। अल्लाह हम उनको दावत देना चाहते हैं तो उनके दिलों को हमारी तरफ आए कर। तो नबी कुरान कहता है लेता सिवा अले आप कहता नबी तू दावत दे, इनके दिलों को मायल करना मेरा काम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उठा के देखिए। अल्लाहु अकबर। सही बुखारी मुस्लिम की एक हदीस है, तो चला छोटे जी मुख्तसर पेश करता हूँ। नबी ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत का मंजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया। क्या? तो नबी जाएगा, उसके साथ कोई भी नहीं होगा। कोई नबी होगा, उसके साथ एक आध बंदा होगा। कोई नबी होगा, 2-4 होंगे। किसी के नबी के साथ 40-50 होंगे। अल्लाहु अकबर। ये नबी की दावत थी और पूरी जिंदगी लगा दी और दावत के ऊपर सिर्फ इतने लोग ईमान लेके आए। हजरत नूह के साथ तफसीर वालों ने लिखा है 80 सफरात, ज़्यादा से ज़्यादा 86 सफरात लिखे गए हैं। 950 साल की दावत पर कितने लोग ईमान लाए? 80 और 86। हजूर ने देखा, मैंने देखा तो बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है। कहने लगे, मेरे दिल में ख्याल आया कि ये मेरी उम्मत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया कि ये मूसा की कौम है, ये मूसा की कौम है। तो नबी करीम खामोश हो गए। तब बतलाया गया कि आपकी उम्मत जो होगी वो मशरक़ और मगरब के किनारों पर फैली हुई होगी। कितनी उम्मत होगी आप जरा तसव्वुर की आंख से देखिए ना। 950 साल की तबलीग, 80 बंदे, कहाँ 23 साल लोग, 23 साल जिंदगी का दौर, तबलीग, 1,44,000 सहाबा बयान किए जाते हैं। कितनी बड़ी अददी तादाद दी है मेरे नबी रब कायनात ने।
صرف کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے میں نے تو اس کو بنایا ہی لا الہ الا اللہ میں نے تم کو بنایا ہی اس لیے صاحبو اللہ اکبر۔ چلیے اگلے بات کرتے ہیں۔ اللہ رب کائنات نے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یا پیارے نبی ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا ہے۔ سراج منیر میں سادہ سے لفظوں میں یہ کہہ دیتا ہوں، دنیا کے اندر روشنی کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ روشنی کس کی ہے؟ سورج کی۔ دنیا کے معاملات میں اگر سراج منیر تو سورج کو کہہ سکتے ہیں، لیکن خالق کائنات نے محمد رسول اللہ کو سراج منیر اس طرح بنایا تھا کہ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنی بھی امتیں آئیں، چولہا آئے، شہدا ہوں، سب کے سب سے نور سے زیادہ نور ہوگا کس کا؟ محمد رسول کریم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے سب سے زیادہ جو سراج منیر بنا کر بھیجا تھا، سب سے زیادہ روشنی۔ حدیث ہے مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، معجم طبرانی کے اندر موجود ہے، میں نے پہلے بھی جمعے میں بیان کیا ہے۔ اس کا ایک ٹکڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا گیا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ اس کے بعد یہ فرمایا تھا وَرَاتُ أُمِّي، میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ کیا؟ رات امی، میری ماں نے، میری والدہ ماجدہ نے، حین حملت بی، جب میرے ذریعے حاملہ کی اس وقت کیا دیکھا تھا خواب میں؟ فَإِنَّهَا خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ، تو اس سے نور نکلا ہے، اس سے نور نکلا ہے۔ اجاءت لہو قصور الشام، شام کے بڑے بڑے محلات کو اس نور نے روشن کر دیا تھا۔ کہاں؟ عرب کی سرزمین کا مکہ، کہاں؟ شام، اس کے محلات اتنا نور پھیلا تھا۔ اس چراغ میں نور جو نکلا تھا، روشنی نکلی تھی، محمد رسول اللہ کی والدہ کو خالق کائنات نے دکھلا دیا تھا۔ جیسے میرے نبی سراج منیر، اللہ اکبر، بہت بڑی روشنی ہے میرے نبی کی، بہت شاندار رب کائنات نے نبی کو نور عطا کیا۔ اللہ رب کائنات نے قرآن میں یہ بھی تو فرمایا نا، نور کتاب المبین، لوگوں قد جاءکم نور، لوگوں تمہارے پاس نور آیا ہے، کتاب مبین آئی ہے۔ وہ نور ہدایت میرے نبی تھے۔ اللہ اکبر۔ چلیے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، بلکہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دن نکلا، چاند کی 14 تاریخ تھی۔ کیا کہتے ہیں؟ میں گھر سے نکلا، چاند چمکتا تھا پورے نور کے ساتھ، چاند اپنے ضیاء بکھیرتا تھا۔ آخری بات چاند رات تھی، یعنی 14 کی رات کی قمر تھا نکلا ہوا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، چاند کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے نبی کا چہرہ انور دیکھا، چاند کو دیکھا۔ آئے جابر کیا دیکھا مسئلہ تم؟ جابر تیرے دیکھنے پر قربان، جو تکتا رہا تو کس کو؟ اس چہرے کی خالق کائنات قرآن میں تعریفیں کرتا رہا۔ جس چہرے کو خدا نے نور بنایا تھا، قمر بھی شرما جائے، چمک بھی شرما جائے، وہ نور تو تکتا رہا۔ کہتا میں دیکھتا تھا حضور اکرم کے چہرے انور کی طرف بھی اور چاند کی طرف بھی۔ تو کیا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کیا؟ چاند بھی مدہم تھا میرے نور کے نور نبی سے۔ میرے نبی کے چہرہ انور کی لاٹ جو تھی، نورانیت جو تھی، میرے نبی کے چہرہ انور کی روشنی جو تھی،
وہ چاند وہاں سے روشنی تو لے سکتا ہے، چاند سے روشنی میرے نبی کا چہرہ نہیں لے سکتا۔ جیسے نبی سراج منیر، خالق کائنات نے ان کو نوازا ہی اتنا تھا۔ اللہ اکبر۔ چلیے ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن، ما رأیت شیئا احسن، میں نے کوئی بھی چیز احسن نہیں دیکھی، یعنی سب سے زیادہ چیز نہیں دیکھی، کس سے؟ من رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے کے الفاظ ہیں، کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ امام ترمذی نے شمائل ترمذی کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے، علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے حضور سے کوئی چیز بھی احسن، اچھی خوبصورت نہیں دیکھی۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہ سورج بھی جو ہے وہ بھی میرے نبی کے چہرے پہ چلتا ہے، سورج بھی میرے نبی کے چہرے پہ چلتا ہے۔ سورج کو بھی ضیاء ملتی ہے تو میرے نبی کے چہرہ انور سے ملتی ہے۔ اس لیے تو حسان کہہ گیا تھا نا، لم تر قط عینی، کہتا کسی آنکھ نے ایسا نہیں دیکھا، احسن منک لم تر قط عینی، اجمل منک لم تلد النساء، کسی خاتون نے، کسی ماں نے تم سے زیادہ جمیل جنا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ خلقت مبرئا من کل عیب، کہ آپ ہر عیب سے مبرع، پاک صاف پیدا کیے گئے۔ کأنک، گویا کہ خلقت کما تشاء، جس طرح آپ چاہتے رہے رب اسی طرح بناتا ہے۔ جیسے میرے نبی سراج منیر تھے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔